الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کی اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر ایک ہفتے کے بعد 7 دنوں کے بعد جمعۃ المبارکین عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو اللہ پاک ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس لیے کہ آج جس ہستی کا ذکر خیر ہے وہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس کو بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی شان سب سے بلند ہے
تو وہ اس ہستی کی شان ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس ہستی کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ولادت سے قبل ہی آپ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، آپ کی بشارتیں اور آپ کے ذکر کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم صرف اس پہ گفتگو کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا پر تشریف آوری سے پہلے اللہ پاک نے اتنی بشارتیں، خوشخبریاں اور حضور کے چرچے کی، حضور کی خبریں جو ہیں وہ پہلے ہی اتنی زیادہ تعداد کے اندر، لوگوں کے اندر، علاقوں کے اندر، قبیلوں کے اندر پھیلا دی، اور یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ہستی آنے والی ہے یہ عام ہستی نہیں ہے، اس کے لیے کہ جس کا ذکر اس کے آنے سے بھی پہلے ہو رہا ہے، جس کا ذکر اس کے آنے سے بھی پہلے ہو رہا ہے، وہ ہستی عام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر اس کے آنے سے بھی پہلے ہو رہا ہے۔ تو جب ذکر اس کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے تو وہ ہستی عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ تو جس ہستی کا ذکر اللہ پاک نے اس کے آنے سے بھی کتنے ہزار سالوں پہلے کرنا شروع کر دیا، وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہو۔ تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آج ہم صرف اس پہ گفتگو کریں گے کہ حضور کی ولادت سے قبل ہی اللہ پاک نے حضور کے چرچے کرنے شروع کر دیے، آپ کے ذکر کے چرچے کرنے شروع کر دیے، اور اس کی باقاعدہ تصدیق قرآن پاک بھی کرتا ہے۔ اس لیے عقیدہ وہ ہونا چاہیے، موضوع وہ ہونا چاہیے جس کی دلیل سب سے پہلے قرآن پاک سے ہو، پھر احادیث، سیرت، یہ ساری چیزیں بعد کے اندر، سب سے پہلے قرآن سے اس کا استدلال ہونا ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے جب کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی قبل آپ کی جو ذکر ہے، ذکر خیر ہے، اس کا چرچا اللہ پاک نے کیا ہے، تو اگر ہم اور پیچھے جائیں، دوسرے انبیاء کرام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، تو ان میں سے جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی جو حضور کے حوالے سے نظر آ رہی کہ ان کی ولادت ہوئی، اس کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، لیکن یہ سعادت حضور کو حاصل ہے کہ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن چرچے سب سے پہلے سے، چرچے پہلے سے موجود ہیں، اور وہ چرچا کرنے والی ذات خود خدا کی ہے۔ یہ انبیاء میں بھی خاص ہستی ہے، خاص نبی اور رسول ہے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کا چرچا آپ کی آمد سے پہلے ہی کر دیا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار آپ کے کرنے لگا ہوں، اسے سیرت ابن حشام کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بہت سالوں پہلے کا واقعہ، تقریباً کوئی 60-70 سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور کی ولادت سے قبل۔ اور یہ بادشاہ ہے یمن کا، اس نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، اور خواب کے بعد اس کی تعبیر بھی وہ اہل علم سے پوچھے گا، اور اس کی تعبیر بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو یہ بادشاہ ہے یمن کا، اس کا نام ہے ربیعہ بن نضر، اس نے خواب دیکھا، رات کو سویا، خواب دیکھا، بڑا پریشان اور خوفزدہ ہوا، خواب بتایا نہیں۔ صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے ملک کے تمام بڑے کاہنوں کو، جادوگروں کو، جو ماہر نجوم تھے، نجومی تھے، ان کو جمع کیا، جتنے بھی اہل علم تھے، اس حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو علم رکھتے تھے، سب کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے کہا کہ میں نے ایک بڑا پریشان کن، خوف زدہ کرنے والا خواب دیکھا ہے، وہ خواب کی تعبیر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ سارے جمع ہو گئے، تو سارے جمع ہوئے، جو تمام ملک کے جتنے جادوگر، اہل علم، ماہر نجوم رکھنے والے تھے، سارے جمع ہوئے۔ تو اب انہوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت بتائیے کیا خواب دیکھا ہے۔ اب بادشاہ نے خواب بتانا تھا تو تعبیر کا پتہ چلنا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا، ربیعہ بن نضر نے
کہ ایسے نہیں مجھے اطمینان ملے گا، مجھے سکون تب ہوگا جب خواب بھی تم خود سناؤ اور تعبیر بھی تم ہی بتاؤ۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے کہ بندے کو خواب آیا، دوسرے بندے کو کیا پتا کہ اس کو کیا خواب آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے سکون ہی نہیں ہوگا، میں تو خواب بیان کر دوں گا، تم تعبیر بتا دو گے، مجھے اطمینان نہیں ملے گا۔ اطمینان مجھے تب ملے گا جب خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم ہی بتاؤ۔ اب جتنے اہل علم تھے اس ملک کے سارے جمع تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری واہ نہیں ہے، ہماری واہ اس میں نہیں ہے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ عرب کے اندر انہوں نے کہا کہ صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو آپ کو خواب بھی بتا سکتی ہیں، اس کی تعبیر بھی بتا سکتی ہیں۔ عرب اتنے ذہین تھے، بڑے ذہین تھے اور بڑا علم تھا ان کے پاس۔ تو ان 2 ہستیوں کا نام، 2 شخصیات کا نام بھی لیا۔ ایک کا نام تھا شک، شین اور 2 نقطے والے کاف کے ساتھ، اور ایک کا نام تھا سطیح، سین توئے یا یہ جس کو کہتے ہیں، اور ہا جیم کے ساتھ جو ہے ہوتی ہے اس کو ہا کہتے ہیں۔ ایک کا نام تھا شک اور ایک کا نام تھا سطیح، یہ دونوں شخصیات تھی۔ اور بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں شخصیات آپ کو خواب بھی بتا سکتی ہیں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتی ہیں۔ بادشاہ نے دونوں کو بلا بھیجا کہ میرے دربار کے اندر حاضر ہوگا۔ دونوں کو بلاوا بھیجا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ سطیح جو تھا وہ پہلے پہنچ گیا، شک بعد کے اندر آیا۔ سطیح جب آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا، تو بادشاہ نے پھر وہی کلام کیا کہ میں خواب نہیں بتاؤں گا، مزہ تب ہے خواب بھی بتاؤ اور پھر اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اب وہ تب خواب بتانے لگا ہے۔ بادشاہ تم نے کیا دیکھا ہے میں بتا رہا ہوں، سنو۔ تم نے خواب کے اندر بڑکتے ہوئے شعلے اور انگارے دیکھے۔ بادشاہ سر ہلا رہا، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور آگے بتایا کہ جو انگارے طریقی میں سے نکلے اور سرزمین تہامہ یعنی مکہ میں آ کر گرے۔ اب وہ خواب بتا رہا ہے، بادشاہ سر ہلا رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر کہا کہ ہر وہ چیز جو کھوپڑی والی ہے اس کو وہ ہڑپ کر گئے، وہ انگارے جو شعلے تھے وہ سارے نگل گئے، ہر کھوپڑی والی چیز کو۔ اب جب یہ خواب بیان کر دیا، بادشاہ نے کہا سطیح تو نے بالکل سچا اور صحیح خواب جو میں نے دیکھا وہی بیان کیا۔ اب اس نے کہا کہ اب یہ تو تم نے بتا دیا، لیکن اب یہ بھی بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، یہ تو پریشان کر رہی ہے۔ اب مجھے اطمینان ہوگا، تم نے خواب بھی بتا دیا، تعبیر بھی بتاؤ۔ تو اب اس نے تعبیر بتانی شروع کی کہ میں حلفیہ کہتا ہوں، حلف اٹھا کر کہتا ہوں۔ سطیح کہنے لگا کہ تمہارے ملک میں اہل حبشہ اتریں گے، یعنی دوسرے ملک کا نام لیا جا، وہ آئیں گے اور ابین سے جرش تک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک قابض ہو جائیں گے، یعنی آپ کا علاقہ فتح کر لیں گے، چھین لیں گے آپ سے۔ بادشاہ نے کہا اے سطیح تیرے باپ کی قسم، یہ کام ہمارے لیے بڑا ہی غمزدہ کرنے والا، بڑا المناک ہے، یہ تو بڑا پریشان کن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بھی بتاؤ کہ یہ کب ہوگا، جب ہمارا ملک ہم سے چھینا جائے گا تو یہ کب ہوگا یہ سارا سلسلہ۔ تو سطیح نے کہا، اس نے کہا کہ میرے دور حکومت میں یا بعد کے اندر؟ تو اب اس نے کہا کہ تیرے زمانے کے 60 یا 70 سال کے بعد یہ کام ہوگا، تیرے دور حکومت کے بعد۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ کیا میرا ملک رہے گا کہ نہیں رہے گا، اور جو حکومت اس کے بعد آئے گی فتح کرے گی وہ ہمیشہ رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اب یہ سوال بھی اس نے پوچھ لیے، علمی بندہ جو بیٹھا تھا سامنے، کہ میری بادشاہی رہے گی یا میری بادشاہی ختم ہونے کے بعد جنہوں نے دوبارہ آنا ہے ان کی کب تک رہے گی یا ہمیشہ رہے گی، یہ بھی پوچھ لیا۔ اور یہ بھی پوچھا کہ وہ کس قبیلے سے ہوگا۔ اس نے کہا کہ جو اس کے بعد تمہارے علاقے فتح کریں گے ان کی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کے بعد ایک اور آئیں گے وہ فتح کر لیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد ان کو بھی ایک گروہ، ایک بادشاہ ختم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ایک نبی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک نبی ہوگا جس کی طرف رب کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہو، وہ اس کو آ کر ختم کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کس قبیلے سے ہوگا؟ اس نے وہ بھی بتا دیا۔
فہر بن غالب یعنی حضور کا سلسلہ نسب ہے، اس کے اندر یہ نام آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس حکومت جو یہ بنائیں گے، نبی آئیں گے، یہ فتح کریں گے، ان کی حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک یہ زمانہ ہے، یعنی قیامت تک پھر ان کی حکومت ہی رہے گی۔ یہ بیان کر دیا۔ بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ زمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں، زمانہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نیک بھی حاضر ہوں گے، بد بھی حاضر ہوں گے۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے ذلیل و رسوائی کا کام ہوگا۔ تو اب اس نے یہ بتا دیا کہ آخر تک ان کی حکومت رہے۔ اب بادشاہ نے پھر پوچھا، یہ کام جب ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا شخص جس کا اس نے بتایا شک، یہ تھا ستیح۔ اب آیا شک، اس کے بعد پہنچا، بادشاہ نے اس سے بھی وہی سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی وہی تھے۔ خواب بھی اس نے بتایا اور اس کی تعبیر بھی اسی نے بتا دی، اور وہی کچھ بتایا جو پہلے ستی نے بتایا کہ ایسے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اور ایک نبی کا ظہور ہوگا جو آ کر سب کچھ ختم کر دے گا۔ اس پر رب کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہوگی، اور اس کا جب دور حکومت شروع ہوگا تو قیامت تک رہے، جب تک زمانہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اس میں ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کی حکومت شروع ہوگی۔ یہ آمد سے پہلے کے چرچے ہیں، خوشخبریاں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے، یہ ہے کسرا ابن شیروان، جو کیسر روم کا بادشاہ تھا، اس کے کسرا کہتے تھے۔ تو اس نے بھی اسی طرح خواب دیکھا، اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی جسے سلطنت روم کہتے ہیں، تقریباً پوری دنیا کے۔ اب اس کا یہ بادشاہ ہے، یہ بھی خواب دیکھتا ہے، اور جب اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کہ اس کے سلطنت کے اندر، محل کے اندر زلزلہ آیا، یہ دیکھ رہا ہے خواب، اور خواب کے اندر زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ کنگرے ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کے اوپر ڈیزائننگ کے لیے، جس طرح تاکچے یا پلر وغیرہ بنا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ایسے اس کو کہتے ہیں کنگرے۔ 14 کنگرے بنے تھے اس کی فصیل پر، اس کے محل پر، وہ گر گئے۔ یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد اس نے اسی خواب کے اندر دیکھا کہ ایران کے اندر آتش کدہ تھا، جس کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس آگ کو جلا کر بجھنے نہیں دی، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجھی۔ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ جو 1000 سال سے آگ جل رہی ہے وہ آج بجھ گئی۔ یہ 3 چیزیں اس نے اپنے خواب کے اندر دیکھی، اور جب یہ دیکھی تو بڑا پریشان ہوا۔ صبح اٹھی، صبح ہوئی تو بیدار ہوا۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے اس خوفناک خواب جو دیکھا تھا اس حوالے سے دربار کو طلب کر لیا۔ سارے جب آ گئے تو اس نے جب اپنا خواب بیان کرنا شروع ہی کرنا تھا، ابھی شروع کر رہا تھا کہ اس وقت اس کے ملک کا مفتی اعظم موبزان اس کا نام تھا، وہ آیا اور اس نے کہا بادشاہ اس طرح کا خواب میں نے بھی دیکھا۔ اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آگے آگے سرکش اونٹ جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے عرب کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ سرکش اونٹوں کے پیچھے عرب کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کر لیا اور ہمارے ملک کے اندر پھیل گئے۔ یہ خواب اس وقت کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ ان خوابوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، جو میں نے دیکھے ہیں تم نے بھی دیکھے۔ تو اب وہ کہتا ہے مفتی اعظم، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے عرب سے کوئی حادثہ، بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، تو حادثہ پیش آنے والا ہے، یہ تعبیر بتا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے خط لکھا، ایک بندہ تھا نعمان بن منذر، اس نے کہا کہ کسی عالم یا حاذق کو بھیجو، میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھنی۔ وہ سرکردہ بندہ تھا، بادشاہ کا خط ملا، انہوں نے نعمان نے عبد المسیح نامی ایک شخص ہے اس کو روانہ کیا کہ بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتانی ہے۔
وہ عبد المسیح نامی شخص جب پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ میں خواب بیان کروں گا، تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میرے پاس علم ہوا اس خواب کی تعبیر بتانے کا تو میں ضرور بتاؤں گا، وگرنہ میں کوئی ایسا بندہ ضرور بتا دوں گا جو اس قابل ہو کہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکے۔ جب بادشاہ نے خواب بیان کیا وہ تعبیر نہ بتا سکا۔ اس نے کہا کہ میں بندہ بتا سکتا ہوں، میرے علم سے زائد ہے، یہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، مجھ سے اوپر ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرا ایک ماموں ہے جو شام کی سرحد پر رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سطیح، وہی شخص جو پہلی روایت کے اندر میں نے آپ کو بتایا، سطیح جس سے وہ بادشاہ نے پوچھا تھا یمن میں، وہ اس کا ماموں تھا۔ اس نے کہا وہی بندہ بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تم ہی جاؤ اور اس سے پوچھ کر آؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یہ پہنچا تو وہ بستر مرگ پر تھا، اس نے سلام کیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکا، لیکن پھر اس نے شعروں کے اندر، اشعار کے اندر یہی بات پوچھی کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ روایت کے اندر آتا ہے اس نے اشعار کے ذریعے ہی اس کا جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ اس نے واپس آ کر بتایا کہ میرے ماموں نے کہا کہ اس خاندان، یعنی یہ جو کسرا ہے، اس بادشاہ کے، اس خاندان کے 14 بادشاہ ہوں گے، اور یہ جو ہے 14 بادشاہوں کے بعد اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ وہ جو عربی گھوڑے پیچھے لگے دیکھ رہے تھے اور آپ کے علاقے میں پھیل رہے تھے، وہ جو آپ نے دیکھا ہے، اور آتش کدہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آگ بجھ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کی تعبیر اس نے بتائی کہ تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی 14 بادشاہوں کے بعد۔ 14 بادشاہ مزید ہو گئے، اور پھر اللہ کی قدرت یہ ہوئی، بادشاہ نے سمجھا کہ بڑی طویل عمر پڑی ہے، بڑی سلطنت پڑی ہے، بڑا دور حکومت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ 14 میں سے 10 جو بادشاہ تھے وہ 4 سال کے اندر ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، صرف 4 سال کے اندر، اور باقی یہ دور حضرت عثمان غنی کے اندر باقی جو رہ گئے تھے وہ بھی 4 ختم ہو گئے حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے کر گئے تھے، فرمایا تھا کہ جب یہ کسرا ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد اور کوئی کسرا کا بادشاہ کسرا نہیں ہوگا، حضور بتا کر گئے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھی اللہ پاک نے سچ کر دکھایا کہ ان کا دار حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد اس خاندان سے، اس نسل سے کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ یہ بادشاہ دیکھ رہا۔ اب وہی شخص جو ستی ہے وہ ایک مرتبہ مکہ آیا اور وہاں پر اس نے ملاقات کی۔ یہ بات یاد رکھے، یہ جو ستی ہے نا، اس نے بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 700 سال اس کی عمر ہوئی، 700 سال، اور کئی روایات کے اندر 500 سال، 300 سال بھی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 700 سال۔ مکہ کے اندر جب آیا تو لوگوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے، کیونکہ علم والا بندہ تھا۔ تو اہل عرب نے جب سوالات کیے تو اس نے کہا کہ تمہاری بصیرتیں ختم ہو گئی، اے عرب والو، تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہاری اولادوں میں عقل بھی آئے گی، فہم بھی آئے گا، اور وہ علم تم حاصل کرو گے کہ تمہیں ایسے ایسے علوم پر دسترس ہوگی جو تم اب جانتے بھی نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس شہر سے ایک ہدایت یافتہ نبی کا ظہور ہو۔ عرب کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی عقل نہیں ہے، تمہیں عقل، فہم اور علم پہ دسترس اس وقت حاصل ہوگی جب اس نبی کا ظہور ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ پھر وہ لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے گا، بتوں کو توڑے گا، اس کی پوجا سے منع کرے گا، وہ اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس نے بہت ساری باتیں کی، اور اس نے کہا کہ اے اہل عرب، جب تم علوم پہ دسترس حاصل کر لو گے پھر کائنات میں تم پہچانے جاؤ گے، کائنات میں تم جانے پہچانے جاؤ گے، اور جس وجہ سے پہچانے جاؤ گے وہ تمہارے اندر جو نبی کا ظہور ہوگا وہ ہوگا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کے حوالے سے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد سے قبل ہی لوگوں کو، اہل علم کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے، کس علاقے میں تشریف لائیں گے، اور کن لوگوں میں سے آپ تشریف فرما ہوں، آپ کا سلسلہ نسب، آپ کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ اسی طرح سیرت ابن ہشام کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک یہودی جو ملک شام میں رہتا تھا، ملک شام چھوڑ کر یثرب کے اندر آ گیا، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔
उस वक्त उसे यसरब कहते थे। वो अपना मुल्क शाम छोड़ आया, और आपको पता होना चाहिए मुल्क शाम में उस वक्त बड़ी आसाइशें थी, यानी अमीर तरीन मुल्क था, और यसरब को कोई जानता भी नहीं था। कहत साली का इलाका था अहले अरब, भूखे प्यासे रहते थे लोग, और भूखों से मर जाते थे कई बार। बारिश ही जरिया खेती बाड़ी थी, बारिश होती तो खेती बाड़ी होती, वगरना भूख के प्यासे रहे। अपना मुल्क शाम छोड़कर यहाँ आया, और यहाँ पर आकर उसने अपना एक कुल्ली लगा ली, और यहाँ पर आकर लोग बताते हैं कि वो बड़ा इबादत गुजार था। रवायत के अंदर आता है कि लोग कहते थे कि इस तरह का नमाज पढ़ने वाला हमने आज तक नहीं देखा, इतनी अच्छी तरह नमाज पढ़ता था। लेकिन वो कहता था कि ऐ लोगो, इस जगह पर, जिस जगह पे मैं आ गया हूं, यानी यसरब के अंदर, यसरब का आप जिक्र कर रहा था कि इस यसरब के अंदर उस नबी का ज़हूर होने वाला है जिसकी वजह से मैं आया हूं। अब वो वजह बता रहा है, इब्नुल हिबान उसका नाम था, और हुजूर की आमद से 2 साल पहले की ये बात है, 2 साल पहले। अब उसने कहा, हुजूर का बाद में बताया, और लोग बताते हैं कि जब कहत साली आती, कुछ खाने को ना मिलता, तो हम पता क्या करते थे, उस शख्स के पास जाते, हम उससे दुआ के लिए कहते, तो वो मैदान के अंदर, खुले मैदान के अंदर चला जाता। जब हाथ उठाता तो अभी दुआ मांग रहा होता, अल्लाह पाक बारिश अता फरमाए। इतना नेक बंदा था। लेकिन वो एक ही बात करता था कि मैं अपना मुल्क शाम इसलिए छोड़कर आया हूं, मैं वो आसाइशें इसलिए छोड़कर आया हूं कि मुझे ये इल्म है कि इस जगह पर, जिस जगह पे मैंने आज डेरा जमा लिया है, इस जगह पर वो नबी जिसको आखिरी नबी खातमुन नबीयीन कहते हैं, वो जब ज़हूर होगा, ज़हूर होने के बाद वो हिजरत करके इस जगह पे तशरीफ लाएगा। मैं आज डेरे लगाकर इसलिए बैठा हूं। और फरमाया कि तुम कभी भी ये ना समझना और ये ना करना कि वो आ जाए और तुम उनकी पैरवी ना करो, जब वो आ जाए तो उनकी पैरवी करने, ये मेरी तुमको नसीहत है। उसके ये करने से 3 नौजवान उस वक्त जो यसरब के मदीना के अंदर थे, हुजूर की आमद पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हुजूर की आमद पर इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम इस हालत के अंदर कबूल किया क्योंकि यहूदी थे उस वक्त, यसरब वाले, मदीना वाले। जब हुजूर हिजरत करके आए तो उनका माल, उनकी बीवियां, उनके बच्चे यहूदियों ने कब्जा में ले लिए कि अगर तुम इस्लाम के अंदर गए तो हम ये तुम्हें चीजें नहीं देंगे। तो उन्होंने सारी चीजें कुर्बान करके भी हुजूर का उम्मती बनना पसंद किया। उनका माल भी चला गया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, सब कुछ हुजूर की गुलामी पे कुर्बान कर दिया, सब कुछ हुजूर की गुलामी पे कुर्बान कर दिया, और हुजूर की गुलामी को कबूल कर लिया, उसको मंजूर कर लिया। इसी तरह मैंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ही कुरान पाक भी गवाही देता है कि आप जो है, आपका जिक्र खैर जो है आपकी आमद से कबल ही होता रहा। सूरह सफ के अंदर भी ये जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आपके जिक्र को कुरान पाक के अंदर बयान किया, और उसके अंदर फरमाया कि वह बशीरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और फरमाया कि मैं खुशखबरी देने वाला हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बयान कर रहे हैं कि मैं खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की जो तशरीफ लाएगा मेरे बाद। और फिर फरमाया मिन बाद इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। यह कुरान पाक है, सूरह सफ आयत नंबर 6। मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ उस नबी की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की खुशखबरियां सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुशखबरियां सुना रहे हैं। अभी आपकी आमद हुई नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहूदी मदीना के अंदर रहते थे। यहूदियों के हवाले से अल्लामा इब्ने कय्यम ने एक वाकया बयान किया है, हदायतुल हजारी एक किताब है, उसके अंदर बड़ा प्यारा वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि यहूद जो थे ना, यहूद जब इनकी जंग कुफार और मुशरिकीन से होती थी तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ किया करते थे। कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है, सूरह बकरा के अंदर
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا. کیوں؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ پاک نے کہا کہ پھٹکار ہو، لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. یہ آیت کریمہ ہے. اس کی تفسیر کے اندر جو تفسیر روح المعانی کے اندر درج ہے اس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل اہل یہود جب بھی کفار و مشرکین سے جنگ ہوتی تھی تو جب ان کو پتہ چلتا کہ اب ہم جنگ ہار چکے، کوئی امکان نہ رہتا کہ جنگ اب ہار گئے ہیں، تو یہ تورات کو کھولتے. تورات کو کھول کر جہاں پر حضور علیہ السلام کی فضیلتیں بیان لکھی ہوتی، کمالات، آپ کے وصف، آپ کی خوبیاں لکھی ہوتی، اس جگہ کو کھول کر وہاں پر ہاتھ رکھ کر آپ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. اور دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما. تو حضور علیہ السلام کے اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تو حضور علیہ السلام کے نور کے واسطے سے اللہ پاک ان کو فتح عطا فرما دیتا. حضور کے واسطے سے نہیں، حضور علیہ السلام کے نور کے واسطے سے اللہ پاک ان کو فتح عطا فرمائے. تو حضور کے نور کی اتنی طاقت ہے، حضور علیہ السلام کے نور کی اتنی طاقت ہے کہ کفار اہل یہود اگر فتح مانگے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، اور وسیلہ بھی اس وقت ڈال رہے ہیں کہ ابھی نبی کا ظہور ہوا نہیں، اگر ابھی نبی موجود نہیں تو یہ وسیلہ ڈال رہے ہیں تو جائز ہے. تو اگر اس کے بعد نبی علیہ السلام ظاہری پردہ فرما جائیں تو کوئی وسیلہ ڈال لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سمجھے بات؟ تو اہل یہود حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، جب اس وقت دعا مانگا کرتے تھے جب جنگ ہار چکے ہوتے، جب کوئی امکان نہ رہتا تھا تو اہل یہود حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ پاک حضور کے نور کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما. اللہ پاک فتح عطا فرما دیتا. اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام کی صفات تھی. اور بعد کے اندر جب صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ پہلے تو تم جنگوں کے اندر اس نام کا وسیلہ ڈال کر حضور علیہ السلام کا ہم سے جنگوں میں فتح حاصل کرتے تھے، آج جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو آج ان پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو پھر وہ انکار کر دیتے تھے، نہیں یہ وہ نہیں ہے. اہل یہود نے پھر انکار کر دیا، حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. کچھ لے کر آئے، سارے نہیں لے کر آئے. جیسے میں نے وہ 3 نوجوانوں کا ذکر کیا، وہ بھی اہل یہود سے تھے، مدینہ سے تھے. حضور تشریف لائے، انہوں نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا. اپنا مال، اپنی بیوی، اپنے بچے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے حضور علیہ السلام کی غلامی کو ترک نہیں کیا. تو اسی طرح یمن کے اندر ایک بادشاہ ہوئے. اب اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے جناب عبد المطلب کے دور کا. یہ حضور کی آمد سے کچھ دیر قبل کا واقعہ ہے، اور یہ بھی سیرت ابن کثیر کے اندر بھی یہ موجود ہے. یمن کے اندر بادشاہ ہوئے سیف بن ذی یزن، یہ ان کا نام ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب کے کچھ رشتہ دار لگتے تھے. جب یہ بادشاہ ہوئے تو حضرت عبد المطلب اور قریش کے رؤساء سارے اکٹھے ہو کر سردار آپ کو مبارکباد دینے کے لیے گئے. اس بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے جب گئے تو بادشاہ کا جب دربار لگا تو ایک بندے نے کھڑے ہو کے مبارکباد دینی تھی، تو تمام سرداروں میں حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے. حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے، اور جب کھڑے ہوئے کلام کیا. جب کلام کیا بادشاہ کو بڑا پیارا کلام لگا. اس نے کہا کہ اپنا تعارف کروا. جب حضرت عبد المطلب نے اپنے خاندان کو بتایا، اپنا سلسلہ نسب بتایا، تو وہ سلسلہ نسب بادشاہ سے جا ملتا تھا. تو اس نے کہا پھر تو تم ہمارے بانجے لگتے ہو. بادشاہ نے کہا، اس نے کہا جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا.
اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 1 مہینے تک حضرت عبد المطلب اور جتنے سرداران قریش آپ کے ساتھ آئے تھے تمام کو 1 مہینہ اپنے مہمان نوازی کی اس بادشاہ. اور روایت کے اندر آتا ہے نہ اجازت دیتا تھا نہ ملاقات ہی کرتا بادشاہ 1 مہینے میں. پھر ایک دن اچانک اس نے حضرت عبد المطلب کو بلا لیا اکیلے, اور جب اکیلے بلایا تو اس نے کہا کہ میں علیحدگی میں تمہارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ بات میں پھر کروں گا اگر وعدہ کرو کہ یہ کسی کے سامنے اس راز کو ظاہر نہیں کرو گے, ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب نے وعدہ کر لیا, اور جب وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ سنو ہماری کتابوں میں لکھا ہے تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا, یعنی مکہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا, اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا, دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا, وہ سارے عرب کا سردار ہوگا, وہ سارے عرب کا سردار ہوگا. اور کہا کہ پھر تمہیں یعنی اہل عرب کو اللہ پاک اس کی قیادت میں جمع کر کے عروج عطا فرمائے گا, اس کی قیادت نصیب کرے گا, اور اس کی قیادت قیامت تک رہے گا. یہ بادشاہ بیان کر. حضرت عبد المطلب کہا کہ بادشاہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, ذرا مزید وضاحت کرے, اس کو ذرا کھولے, اس کی تفصیل بیان کرے. تو بادشاہ نے کہا تفصیل یہ ہے کہ یا تو وہ زمانہ آ گیا ہے, ان قریب ان کی پیدائش ہونے والی ہے, یا وہ پیدا ہو گئے, وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے, اور اس کا نام بھی محمد ہے, اس کا نام بھی محمد ہے, اور اس کے والد اور والدہ دونوں وفات پا گئے. اس کے چاچا اور اس کے دادا اس کی کفالت کریں گے, اس کا خیال رکھیں گے. یہ یمن کا بادشاہ بتا رہا ہے, سیف بن زی یزن اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا, والدہ اور والد دونوں وفات پا جائیں گے, چچا اور دادا دونوں اس کی کفالت کریں گے, تو وہ رب کی عبادت کا حکم دے گا, بتوں کو توڑ دے گا. حضرت عبد المطلب نے کہا ذرا اور مزید وضاحت فرما, اس کی اور تفصیل بیان کر دے. اب بادشاہ نے کہا اس غلافوں والے گھر کے رب کی قسم, یعنی کعبہ کی قسم اٹھا رہا ہے بادشاہ حضرت سیف. وہ کہتا ہے کہ اس گھر کی قسم اے عبد المطلب تو ہی اس محمد کا دادا ہے, تو ہی اس محمد کا دادا ہے, اور اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہے. یہ بادشاہ سیف بیان کر رہا, کیسی پیاری بات, یعنی جانتے سب کچھ تھے. اب آہستہ آہستہ حضرت عبد المطلب بھی مزہ لے رہے, اور تفصیل جب بتا دیا تھا کہ اس کا نام محمد ہوگا تو عبد المطلب خود تو رکھ کے آئے تھے, تو اب مزہ لے رہے تھے کہ بادشاہ بیان کرتا رہے اور میں دل کے اندر اور سکون حاصل کروں, اور میرے اندر جذبہ ایمانی اور بھی بیدار ہو جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو ہی اس کا دادا ہے. تو جب یہ سنا جناب عبد المطلب نے, کہتے کہ دربار کے اندر سجدے میں گر گئے. حضرت عبد المطلب سجدہ شکر ادا کیا کہ میں اس محمد کا دادا ہوں جو کون و مکان کا والی بن کے آ گیا ہے, جس کا ظہور ہونے والا ہے, اور وہ خاتم النبیین بن کر آیا ہے, وہ اللہ کا رسول بن کر آیا ہے, وہ اہل عرب کا سردار بن کر آ گیا. تو اس لیے سجدہ شکر کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب سجدے کے اندر گر گئے, اور بادشاہ نے کہا عبد المطلب سر اٹھائیں. جب سر اٹھایا تو عبد المطلب نے کہا بے شک بادشاہ تو نے سچ کہا ہے, میرا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا, وہ مجھے بڑا پیارا تھا, میں اس پہ جان بھی قربان کرتا تھا, وہ مجھے سب سے حسین لگتا تھا, وہ مجھے سب سے پیارا تھا. ہاں اس کی میں نے شادی آمینہ سے کی, اس کے وطن سے یہ بچہ پیدا ہوا, تو نے سچ کہا. اور اس کے کندھوں کے درمیان حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نشان بھی موجود ہے, اور وہ تمام علامتیں جن کا تو نے ذکر کیا ہے جسی طرح تو نے بیان کیا, بالکل سارا کچھ اس طرح. تو یہ حضرت عبد المطلب بادشاہ کے حضور سب کچھ بیان کر رہے ہیں. اب بادشاہ کی محبت دیکھیے, ابھی ختم نہیں ہوا یہ واقعہ, بس یہ بات بیان کر کے ختم کر دیں. بادشاہ کی حضور سے محبت کیا تھی. اب بادشاہ نے پتہ کیا کہا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا کہ میں فوت ہو جاؤں, تو میں ابھی اپنا سب کچھ سمیٹتا,
اگر پیدل چلا جاتا تو پیدل چلتا، اگر کسی کو گھوڑے ملتے ٹھیک ہے، سواریاں ملتی ٹھیک ہے، میں سارا کچھ سمیٹ کر اس جگہ پہ چلا جاتا جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ میں اپنی دار السلطنت یعنی دار الخلافہ، اپنی حکومت ہی سارا کچھ سمیٹ کے وہاں پر لے جاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اب میں فوت ہو جاؤں گا، اب میرا وصال ہونے والا ہے، ورنہ میں یثرب کو اپنا مسکن بنا لیتا، ہمیشہ کے لیے مدینہ کو اختیار کر لیتا، کیونکہ اسی شہر کے اندر اس کا دین مستحکم ہوگا اور اسی شہر کے اندر وہ مدفن ہوں گے، یعنی وہ مدفون ہوں گے۔ اب بادشاہ نے یہ بات جب کر دی، سارا کچھ ہو گیا، تو اب انعام و کرام کی باری آئی۔ بادشاہ نے بڑے انعامات دیے، بڑے تحائف دیے حضرت عبد المطلب کو ہی نہیں بلکہ جتنا قافلہ آیا تھا۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنا مال دیا، بس یہ سن کر کہ یہ وہاں سے آئے ہیں جہاں پر محمد عربی کا ظہور ہونے والا، یہ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس خاندان سے عبد المطلب تعلق رکھتے ہیں جہاں پر محمد کا ظہور ہے، جس نسل سے محمد کا ظہور ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ میں تحفے میں 100 اونٹ دیے سب کو، کتنے؟ 100 اونٹ، اور 10 غلام ہر بندے کو دیے، جتنے قریش کے رؤساء اہل مکہ کے سردار آئے تھے، اور 10 رتل چاندی اور 10 رتل سونا، ہر ایک کو 10 رتل 28.5 تولہ بنتا ہے میرے خیال کے، میں تحقیق کر رہا تھا 28.5 یا 28.5 سے تھوڑا کم، 28 تولہ لگا لیں آپ سیدھا سیدھا، یعنی 1 رتل 28.5 تولہ بنتا ہے، تو 10 رتل چاندی اور 10 رتل سونا ہر ایک کو عطا کیا اس بادشاہ نے، اسی خوشی کے اندر کہ یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونے والا، اور عنبر یعنی خوشبو کا ظرف ایک بھر کر ان کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جب سب کو یہ ساری چیزیں عطا کی، جناب عبد المطلب کو اتنا نہیں دیا، اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا۔ 10 گنا کا مطلب 100 اونٹ کا کتنا ہو گیا؟ 10 گنا 100 اونٹ کا کتنا؟ 1000 بنے گا نا، ہاں، تو 10 گنا کا حساب لگا لیں، سب کو 100 اونٹ ملا، جناب عبد المطلب کو 1000 اونٹ ملا۔ اسی لیے تو عبد المطلب نے اس وقت کہا تھا نا ابرہہ کافر کو، تو جانے اور کعبہ والا جانے، یہ میرے اونٹ ہیں، مجھے دے دے۔ اونٹ بے بہا تھے حضرت عبد المطلب کے پاس، تو حضرت عبد المطلب کو اتنا مال دیا اور کہا کہ جب آئندہ سال آؤ نا تو مجھے ان کے بارے میں ضرور آگاہ کر، یعنی آئندہ سال جب آؤ تو اس ہستی کے بارے میں مجھ سے باتیں ضرور کرنا کہ وہ کیسے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی زلفیں کیسے ہوں گی، وہ چلتے کیسے ہوں گے، وہ گفتگو کیسے کرتے ہوں گے، وہ مسکراتے کیسے ہوں گے، مجھ سے آ کر باتیں کرنا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آئندہ سال تک اللہ پاک نے ان کو مہلت نہیں دی اور وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے چرچے، آپ کے ظہور کے چرچے، آپ کی ولادت سے قبل کے چرچے قرآن پاک کے اندر بھی کیے اور سیرت کی کتابوں کے اندر بھی کیے۔ جب اللہ اللہ ہو کر اتنے چرچے حضور کی آمد سے قبل کر رہا ہے تو آج تو ہم امتی بنے بیٹھے ہیں، ہم آج امتی بنے بیٹھے ہیں، یہ سعادت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو ہمارا حق نہیں بنتا جس طرح اللہ نے حضور کے نام کے چرچے اس وقت کیے جب حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اب تو حضور آ چکے، اب تو حضور تشریف لا چکے ہیں، ہم امتی بن چکے ہیں، امتی کا خیال نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ حضور کے نام کے چرچے کرتا پھرے، وہ حضور کا ذکر کرتا پھرے۔ ارے بھئی یہ خدا کی سنت ہے، یہ صالحین کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اولیاء و مقربین کی سنت ہے، اس لیے آج ہم بھی اس سنت میں شامل ہو جائیں۔ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے تو چرچے کرتے رہے، ویسے تو چرچا ساری زندگی کرے، لیکن یہ خاص مہینہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہے، آپ سے ہے، اس مہینے میں خاص طور پر حضور کے چرچے کرنے چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ ایک یہودی نے کہا تھا اہل مدینہ سے، اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میرا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر پڑا تھا، لیکن تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ
تمہارے اندر وہ نبی آئیں گے اور تمہیں میں سے ہوں گے، اے اہل قریش تمہیں خوش ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ تم میں سے ہوں گے، کیونکہ یہودی تھا نا، وہ کہتا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ نبوت تم میں آ گئی۔ تو خوش کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے، کس لیے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں تشریف لائے۔ جب ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ خوش ہونا چاہیے، ہم تو پھر مسلمان ہیں، خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ساری خوشیاں حضور کی آمد کی خوشی پہ قربان، ساری خوشیاں قربان۔ اب ہمیں جب کوئی خوشی ملتی ہے نا تو ہم کتنی خوشی کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہماری جیب بھی اجازت نہ دے تو ہم بڑھ کر لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بھی زیادہ کئی مرتبہ کر لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، نوکری ملی، کوئی گاڑی لی نہیں تو ہم اس کی خوشی کرتے ہیں۔ ارے بھائی سب کچھ ملنے پہ اتنی خوشی کرتے ہو، کوئی جیب نہیں دیکھتے، تو جس کے صدقے یہ ساری خوشیاں ملی ہیں، جب ان کی خوشی کی باری آتی ہے تو کیوں ماند پڑ جاتے، کیوں کنجوسی کرتے؟ تو یہ صدقہ ساری کائنات میرے حضور کی آمد کی ہے، خوشی کے اندر حضور کی آمد ہے، تو یہ سارا صدقہ کائنات کا حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جتنی بھی خوشی کی جائے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے وہ جائز ہی نہیں، مستحب ہی نہیں، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو اللہ پاک نے برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمائی میلاد کی، جو حضرت آمنہ کو عطا فرمائی، جو صحابہ کرام کو عطا فرمائی، ان برکتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔